بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آصف زرداری اور زرداری خاندان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے جس کو مسترد کیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ زرداری خاندان کے اہم فرد کے کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور عدالت کی جانب سے بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعظم سواتی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اعظم سواتی کا مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے جیل بھجوانے کا یا جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کا، یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ملزم کو جب ان کے خلاف جسمانی ریمانڈ ختم ہوتا ہے تو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جو اگلی کارروائی شروع کی جاتی ہے وہ اس کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ میکسیمم جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یا فزیکل ریمانڈ ہے وہ 14 دن کا ہوتا ہے۔ 14 دن کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں، اور وہ پھر عدالت مزید ایکسٹینڈ کر دیتی ہے۔ وہ 14 دنوں کے وقفے سے میکسیمم 14 دنوں کی تاریخ دے سکتی ہے عدالت۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جو جیل میں ہوگا اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر کہا جاتا ہے، وہ عدالتی کسٹڈی میں ہے، تو عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر 14 دن کے بعد ملزم کی جو صحت ہے، ملزم کی جو کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہ اس معاملے کو انکوائر کرے، اور اس کے بعد ملزم کے بعد یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جا کے جج صاحب کو اپنے جو تحفظات ہیں وہ بتا سکتا ہے، اور پھر وہ ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی تھی کہ ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دیا۔ جسمانی ریمانڈ نہیں ہے، یہ جوڈیشل ریمانڈ ہے، اور یہ فارمیلٹی کی کارروائی ہے۔ جب تک چلان جمع نہیں ہوتا تب تک یہ چلتی رہے گی، پھر چلان جمع ہوگا، پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور اتنے میں امید ہے کہ سوموار کے دن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اگر خود نہیں سنیں گے تو وہ اس کیس کو پہلے ہی کسی اور جج صاحب کے پاس ٹرانسفر کر دیں گے، اور ان کی جو ضمانت کا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نصیر الدین نے کیس کی سماعت کی، اور اعظم سواتی کے خلاف جو چلان ہے وہ جمع نہ ہو سکا، اور عدالت نے ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرتے ہوئے 12 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے، اور پولیس سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چلان جمع کروائیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے وہ آگے چل سکے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اور یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جب اگر کوئی کسی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ملاقات کا حق دیا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سینیٹرز ہیں ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ اعظم سواتی کا جرم یہ تھا کہ اس نے کہا کہ NR2 باجوہ نے دلوایا۔ PTI رہنما نے کہا کہ جہاں اعظم سواتی کو رکھا گیا ہے وہاں احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ رجسٹری میں اعظم سواتی سے متعلق بات کی تھی۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ عمران خان کو سینٹ کی کارروائی پر بریف کیا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اعظم سواتی کا پروٹیکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دونوں مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جہاں اعظم سواتی کو رکھا گیا وہاں احتجاج کیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعظم سواتی کو انہوں نے جیل میں اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا ہوا، اور اعظم سواتی کو وہ جو انہوں نے ایک سینٹر بنایا تھا جو پریزنرز کے لیے، جب عمران خان کا جو دھرنا تھا، لانگ مارچ تھا، اس وقت انہوں نے ایک سینٹر بنایا تھا کہ جو بھی پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا جائے گا وہاں رکھا جائے گا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اڈیالہ جیل میں ہوتے وہاں معاملات کچھ اور تھے، یہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، ان کو کہیں اور رکھا گیا ہے، اور اس وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، جہاں ان کو رکھا گیا اس کے باہر احتجاج کریں گے۔ جب سینیٹرز کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو پھر یہ انصاف کس انصاف کی بات کی جاتی ہے، کیسے یہ انصاف ملے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہماری عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا کردار کیا ہے اور کس طریقے سے وہ یہ ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں، اور قوم دن بدن اس نظام سے مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کاروباری لین دین میں مبینہ فراڈ کا کیس ہے۔ SSP بہادر آباد کو شو کاز نوٹس جاری کر دیں۔ SSP بہادر آباد کا جب ذکر آتا ہے تو یہ آصف زرداری کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ جو SSP رو انوار ایک وقت تھا کہ وہ آصف زرداری کے خاص لوگوں میں تھے، پھر اس کے بعد وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور ان کی حیثیت ختم ہو گئی، ان کے خلاف مقدمات ہو گئے، تو اب
ان کی جگہ لے لی ایسے لوگوں نے، اور اس میں جو پہلا نام ہے وہ SSP بہادر آباد کا ہے۔ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ نے کاروباری لین دین میں مبینہ فراڈ کا کیس تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے SSP بہادر آباد کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ فیصل سے طاہر حوانی نے فراڈ کیا۔ درخواست کی مدعیت میں ملزم پر 2 مقدمات درج ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے خلاف سیشن عدالت سے FIR درج کروانے کا فیصلہ لیا گیا، لیکن جو SSP بہادر آباد ہے وہ کسی بھی صورت میں مقدمہ درج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو عدالت نے پھر ان کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کیا، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو پولیس کا کردار ہے اور جس طریقے سے وہ سندھ کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب تو بن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھلائی کا سبب نہیں بن رہا ہے، اس وجہ سے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایسے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب جو معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا آغا سراج درانی، ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ پہلے سندھ ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تھا۔ ابھی سپریم کورٹ میں یہ پینڈنگ تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے پاس کوئی بات تھی نہیں بتانے کو کہ احتساب قانون میں ترمیم آ گئی، اور کہا گیا کہ چونکہ اب ضمانت کا اختیار احتساب عدالت کو دے دیا گیا، اس وجہ سے ہم احتساب عدالت میں جائیں گے اور وہاں جا کے اپنی ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔ تو اس پر پھر جو ان کی سپریم کورٹ میں درخواست تھی، ایک دفعہ میرٹ پہ خارج ہو چکی تھی اور دوسری دفعہ اس کو نمٹا دیا گیا تھا۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آغا سراج درانی کو گرفتار کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آغا سراج درانی گرفتاری نہیں دے رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے، وہ فرار ہو گئے تھے۔ ان کے گھر پر بھی ریڈ کیا تھا، ان کے بیٹے نے آگے سے مزاحمت کی تھی اور انہوں نے گرفتار نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے، تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ روپوش رہے، پھر گرفتار ہوئے۔ تو گرفتاری کے بعد زرداری کی سندھ سرکار نے کہا کہ ان کا جو گھر ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور ان کو جیل میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو ان کے گھر میں سب جیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ جو DHA میں گھر ہے، جو لگژری گھر ہے آغا سراج درانی کا، یہ اربوں روپے کی کرپشن اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، اور ان کے گھر سے بھاری جو نقدی اور سونا اور اس طرح کی چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ پوری ان کی جو فیملی ہے آغا سراج درانی کی، اس کو اس میں ملزم رکھا گیا تھا۔ تو جب اور چونکہ سندھ سرکار ان کا اپنا قانون ہے، نہ وہاں پر کوئی سپریم کورٹ کی بات سنتا ہے، نہ وہاں پر کوئی سندھ ہائی کورٹ کی بات سنتا ہے، اور ان کے اپنے قوانین ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا نوازیں گے کہ آغا سراج درانی کو انہوں نے ایک دن بھی جیل جانے نہیں دیا۔ خورشید شاہ بیمار تھے، خورشید شاہ جب جیل میں گئے، جب وہ گرفتار تھے تو ان کو بیمار کیا گیا، اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 2 سال، ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں گئے، 2 سال وہ ہاسپٹل میں رہے۔ اسی طرح آغا سراج درانی کا جو گھر ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا۔ جب یہ معاملہ احتساب عدالت میں گیا، درخواست ضمانت دائر کی گئی، تو احتساب عدالت میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ 20 فروری 2019 میں آغا سراج درانی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے تقریباً 1 سال کے بعد دسمبر 2019 میں سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی نئی ترمیم کے بعد یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ پروسیکیوٹر نیب نے موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملزم آغا سراج درانی اپنے گھر پر ہی ہیں، ملزم کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس کا کوئی رائٹ نہیں انفرنج ہو رہا۔ وہ عدالت میں کیسے آ کے ریلیف مانگ سکتا ہے جو پریکٹیکلی جیل میں ہے ہی نہیں، جو گرفتار ہے ہی نہیں، جو سب جیل میں ہے اور وہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے، اور وہ روزانہ اسمبلی آتا ہے، روزانہ اسمبلی جاتا ہے، کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہے، وہ خود اسپیکر ہے، اور اس وجہ سے تو ایسے بندے کو کیا ضرورت ہے، کون سی ضمانت اور کس گرفتاری کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور کراچی کی احتساب عدالت نے انہونی کر دی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آنریبل ججز کے حوالے سے یا عدالتوں کے حوالے سے، تو جو ہماری آڈینس ہے وہ مایوس ہو چکی ہے، اور وہ ان ججز پر اب مزید اور اس نظام پر مزید اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جہاں جو کرپٹ لوگ ہیں، جہاں پر جانبدار لوگ ہیں، وہاں پر غیر جانبدار لوگ بھی ہیں، اکا دکا وہ ایمانداری کے ساتھ میرٹ کے اوپر فیصلے بھی کرتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ تو یہی وجہ ہے
کہ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آغا سراج درانی ہے ان کی درخواست ضمانت کا فیصلہ سنایا ہے، اور احتساب عدالت کراچی نے ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ میرٹ کے اوپر ان کے خلاف کیس اتنا مضبوط ہے کہ ملزم کسی بھی صورت میں حق نہیں رکھتا ضمانت کا، یا جو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، پوسٹ اریسٹ جو بیل ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے ملزم کا، اور ملزم کو حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس وجہ سے جو ملزم کی درخواست ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ احتساب عدالت کراچی نے آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی جو وہاں پر بیٹھ کر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب زدگان کے معاملے پر بھی آغا سراج درانی سیلاب زدگان کے علاقے میں گئے ہوئے تھے وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ، اور چونکہ وہ جیل میں ہے تو وہ عدالتی کسٹڈی میں ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر سے روزانہ اسمبلی آتے جاتے ہیں، کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں ہے، کوئی کسی عدالت سے پرمیشن نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں گرفتار کیا گیا، ہمیں رہائی دی جائے، تو عدالتوں نے کہا ہے کہ آپ تو پہلے ہی رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے رہائی کی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو کیس ایسا ہے کہ آپ کی ضمانت منظور ہو نہیں سکتی، اب آپ کا ٹرائل ہی ہوگا اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا اور آپ کو سزا ہوگی۔ یہ ان کا پورا کا پورا کردار ہے اور یہ ان کا اصل چہرہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔